بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، پہلا رمضان ماشاء اللہ تعالی، اور یہ برکت رمضان آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کی ٹرانسمیشن کا آج پہلا دن اور چاند رات تک آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اندر جو بہت سی چیزیں جو آپ دیکھیں گے، اس میں ماشاء اللہ تعالیٰ سب سے جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں، جن کے ساتھ ایک انتہائی سنجیدہ قسم کا مذہبی موضوع جو ہے وہ ہمیشہ ڈسکس ہوگا۔ اور عام طور پہ ہمارے دوست، ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی نکالا کریں۔ میرے خیال میں ہمارے علماء کرام بھی اتنے سمجھدار ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، نتیجہ ضروری نہیں ہے نکلے، وہ جو آرگومنٹ کے اندر انڈلج کرنا ہے خاص طور پہ سوچنے سمجھنے والے اور یوتھ کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں اپنے تمام علماء کرام کا جو آج سے لے کے چاند رات تک تشریف لائیں گے، اور پھر ہماری اس ٹرانسمیشن کی ماشاء اللہ تعالیٰ جو کیا کہنا چاہیے لیڈی آف دا ہاؤس ہیں، وہ طیبہ الطاف ہمارے ساتھ ہوا کریں گی انشاءاللہ۔ طیبہ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ اور ظاہر ہے جو افطاری وہ وہاں پہ کریں گے، وہ طیبہ ہمارے لیے کوک کریں گی تو ہم کریں گے۔ طیبہ کا جو سیگمنٹ ہے، یہ جو کچن کا سیگمنٹ ہے، سیبروسو نے اسپانسر کیا ہے۔ سیبروسو جو ہے یہ بنیادی طور پہ اٹس اے لائف سٹائل ان چکن، ایک ایسا زندگی کا کیا کہنا چاہیے، زندگی کا حصہ ہے جو کہ چکن کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس میں ہر طرح کا چکن، فل چکن سے لے کے آپ بچوں کی کسی طرح کے بھی نخرے جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، ہر طرح کے، اٹس ریڈی ٹو کوک۔ بلکہ بہت سے ایسا سامان بھی آپ کو اس میں ملے گا جو کہ خواتین جو ہیں، گھریلو خواتین جو ہے، طیبہ مجھے یقین ہے کہ ان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہوگی اس وجہ کے ساتھ۔ اور پھر ہمارے پاس ایک سوال کا سیگمنٹ ہے جو ہم آپ سے سوال کریں گے، اور اس کوشچن کے آنسر میں اسپارکس، SPARKS جیسے اسپارکس ہوتا ہے نا، SPARX اسپارکس، یہ ٹیلی فون جو ہے یہ آپ کو جناب ایک اسمارٹ موبائل دیں گے، اسمارٹ فون دیں گے، یا آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں اسمارٹ واچ آپ کو ملے گی۔ پہلا سوال بھی ابھی میں کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن پہلے میں اپنے محترم مہمانوں کے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک، بلکہ تمام سامعین اور ناظرین کو بھی رمضان کی خوشیاں۔ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ امہ کو بھی مبارک ہو، اور جو حالات امہ کے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں دے۔ انتہائی محترم ڈاکٹر پیر طارق بھائی، السلام علیکم پیر سائیں، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ علامہ اسید الرحمان صاحب، اسید بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ آج روزے نے تنگ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آج موسم بہت اچھا تھا، موسم بہت اچھا تھا۔ پہلا سوال جو ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرینوں کے اوپر۔ آپ اس ٹیلی فون پہ SMS کر سکتے ہیں، آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور اپنا جواب جو ہے وہ لکھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ اپنا جواب لکھائیں، اپنا نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ ساتھ ضرور لکھیے گا، کیونکہ اس کے توسط سے ہی آپ کو جو اسپارکس کا موبائل فون ہے یا جو اس کی اسمارٹ واچ ہے وہ آپ کے گھر کے ایڈریس تک پہنچائی جائے گی۔ جو ایڈریس غلط لکھائے گا ظاہر ہے آپ کو بھی تنگی ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ پہلا سوال جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور آپ نے اگلے اسی 1 گھنٹے میں اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ اگلے گھنٹے میں پھر دوسرا سوال ہوگا اور دوسرا انعام ہوگا۔ پہلا سوال جو ہے یہ سوال انٹرسٹنگ ہے، اور مجھ جیسے جاہلوں کے لیے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے، اس گناہ کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ کرنے والے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے! وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والے کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا؟ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ٹیلی فون پہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اسی پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اسی پہ آپ ہمیں ڈائریکٹ لائن اگر آپ ملانا چاہیں تو آپ ہمیں فون کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو آتا ہو، لیکن مجھ جیسے نالائق لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ آپ بھی سوچیے اور جواب دیجیے، اور ہماری ٹیلی فون لائنز انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کھلی ہیں۔ حضور اقدس، سب سے پہلے تو آمد رمضان کی مبارکباد کے بعد یہ فرما دیجیے، اسید بھائی سے شروع کر لوں؟ جس سے مرضی اسید بھائی یہ فرما دیجیے کہ استقبال رمضان جو ہے اس کے احکامات کیا ہیں، کیسے کرنا چاہیے استقبال، اور اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں،
پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بن پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. ٹھیک. تم اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مطابق اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ. جی. یہ جو ماہ سیام ہے، امساک، رکنا، کھانے پینے ویسے تو مباشرت سے رکنا ہے، لیکن اصل میں وہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتایا ان چیزوں سے رک جانا ہے. حلال سے رک جانا ہے. وہی اسی طرح میں آ رہا ہوں، حلال سے رک جانا ہے. اور ہمیں سبق و درس یہ دیا جا رہا ہے کہ 1 مہینہ یہ ٹریننگ کرو اور 11 مہینے جو ہے وہ پھر تم حرام سے رک جاؤ اور بچ جاؤ. حلال سے، حرام سے سارا سال ہی رکنا ہے، ساری زندگی رکنا ہے. جی. لیکن یہ تو ایک ٹریننگ ہے نا ہماری، یہ ایک ٹریننگ ہے. دیکھیں اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے نا، کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اپنے آپ سے تو ہمارے اپنے آپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے، پوری مسلم امہ سے، پوری انسانیت کے ساتھ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری کی پوری انسانیت، تکریم انسانیت جو ہے، احترام انسانیت جو ہے، وہ ماہ جو رمضان ہے ہماری جو توجہ ہے اس طرف لے کے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ معروف خطبہ ہے حضرت سلمان فارسی والا، اس کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا اس کو اتنا اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا. اور یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ کھلانا ہے، پانی کا گھونٹ پلا دو اور لسی کا ایک گھونٹ پلا دو، لیکن جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا پیٹ بھر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس طرح سیراب کیا جائے گا ہمارے میرے حوض سے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی. کیا بات ہے. پیر صاحب آپ اس پہ کیا فرمائیے گا؟ استقبال رمضان کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی آپ کے سارے سامعین اور ناظرین کو نیکیوں کے اس موسم بہار، ماہ سیام کی بہت مبارکباد. نیکیوں کا موسم بہار، اچھا لفظ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی نسبت اور تعلق سے جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمارے حصے کے لیے آسمان سے ان کا نزول فرماتا ہے، ان سے کما حق و استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی نسبت اور تعلق سے ہم سب جب اس کے تفصیل میں جاتے ہیں تو جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جہاں قرآن حکیم نے فرضیت روزہ کا احکام ہم تک پہنچایا، وہیں پہ مقصدیت روزہ جو ہے وہ بھی ہمیں بیان کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی نسبت اور تعلق سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا جن کے ہاں یہ جو روزہ ہے وہ سوائے بھوک اور پیاس کے کسی اور درجے پہ نفع نہیں دے پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک درجے کا روزہ اختیار کرنا ہے جس میں ہم کھانے پینے سے اور بعض کچھ اور امور جو ہیں حلال امور سے اپنے آپ کو باز کرتے ہیں. یہ اس کا بہت ابتدائی درجہ ہے، یہ نقطہ آغاز ہے. حقیقی طور پہ جس وقت ہم روزہ اختیار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم، میں تیرا گناہگار بندہ اس ندا اور اس پیغام پہ اس امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے آغاز پر جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اس کی روشنیاں دو چند کر دی جاتی ہیں، قبرستانوں میں عذاب کی تخفیف کر دی جاتی ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین جکڑے جاتے ہیں. گویا سارا ماحول تیری رضا کے حصول کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے. میں اس کیفیت میں، اس پرنور ماحول کے اندر اپنا آپ تیری پاک بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی تربیت کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور میری تربیت کا آغاز اور میرا تیری طرف جو سفر ہے اس کا نقطہ ایک آغاز یہ ہے، ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ جو حلال چیزیں تو نے کر رکھی ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے بھی باز کرنے کے لیے صرف تیری رضا کے حصول کے مقصود میں جو ہے نا اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. جب میں ایک خاص درجے تک اس عمل میں پختہ ہو جاتا ہوں 30 دنوں میں، تو اس کے بعد میرے لیے جو حلال چھوڑنا، جس طرح میں نے بال ارادہ اس کو چھوڑا اور ایک تربیت پائی نا، اس کے نتیجے میں حرام سے بچنا میرے لیے جو ہے وہ آسان. حافظ جی، مجھے لگتا ہے کہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے نا وہ توحید کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے حلال چھوڑیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں، بلکہ اگر اسی سے ابتدا کر لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کو 1، 10، 700 تک لکھا جاتا ہے، اور جس کی چاہے اللہ 7 لاکھ لکھ لے 70,000. آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ کی مرضی ہے، نیت کی بنیاد کے اوپر 1 لکھے، 10 لکھے، 700 لکھے، 70,000 لکھے.
لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس وقت فرشتے یہ عمل مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آج افطاری کریں گے تو فرشتے اس کو نوٹ کرنے کے لیے بڑھیں گے اور لکھنا چاہیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے اللہ کتنا لکھا جائے، تو اللہ کہے گا صوم لی، یہ روزہ میرے لیے، اس کو صرف روزہ لکھ دو، میں قیامت کے دن اس کا اجر خود بتاؤں گا بندے کو کہ کیا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ واحد عبادت ہے، واحد، بلکہ محدثین نے دو عبادات کا ذکر کیا ہے۔ اول عبادت یہ ہے کہ جس کے اندر توحید اس طرح کی ہے کہ ریاکاری انسان کرنا بھی چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان تنہا ہے، اس وقت پانی پی سکتا ہے، اس وقت کھانا کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا چھپ کے کر سکتا ہے، چھپ کے کر سکتا تھا نا، لیکن اس کے اندر یعنی ریاکاری سے بچنے کے لیے بھی یہ عبادت بڑی اہم ہے۔ ایک بات میں استقبال رمضان کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ دو لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ کا شوق رکھتا تھا، ایک عام عبادت گزار تھا۔ جو جہاد فی سبیل اللہ کا شوق رکھتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا، اور ایک شخص جو عام عبادت گزار تھا وہ 1 سال بعد طبیعی موت فوت ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھی جو طبیعی موت فوت ہوا ہے وہ بلند درجے پہ ہے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا ہے، شہید بعد میں داخل ہوا اور کم درجے پہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ خواب لے کے آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا اور مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا طلحہ وہ تو جو شہید ہو گیا اس کا بڑا درجہ ہے، بہت بلند مقام ہے، اس کو ہم کم نہیں کر رہے، لیکن جو زندہ رہا تھا اس نے 1 سال روزے مزید نہیں تھے رکھے، 1 سال نماز مزید نہیں تھی پڑھی، اس نے 1 ماہ کے روزے اگر مزید رکھے تھے تو اس کا اور شہید کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا روزے کی عبادت کو اور استقبال رمضان کو تو ہمارے محدثین کا یہ طرز عمل تھا، 6 ماہ قبل دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ پا لیں۔ وہ کس وجہ سے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ پائیں؟ کیونکہ بلال بھائی ایک حدیث ہے بڑی معروف، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ہمیں بریکنگ پہ جانا ہے، یہ واپس آ کے آپ سے تفصیل سے بات ہوگی، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ روزے کی تعریف اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ عربی زبان میں صوم ورڈ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر ختم سحری یعنی طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک یعنی غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں ان سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا، پلیز۔ بلال بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اتنا مقدس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم کتابت تقدیر میں کچھ لوگوں کو، آپ کو پتا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا لکھ دے قیامت تک ہر چیز، ہر شے کی تقدیر لکھ دے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو جہنمی لکھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایسا مہینہ ہے کہ جب پہلی افطاری ہوتی ہے تو اللہ لکھے ہوئے جہنمیوں میں سے ایک تعداد کو آزاد فرماتا ہے، لکھے ہوئے جو مقدر میں جہنمی ہیں ان کو نکال دیتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، اچھا مجھے بھی ایک بات یاد، ہر روز یہ نکالتا ہے اور پھر 30ویں روزے جتنے پورے ماہ آزاد کیے ہیں اتنے ہی آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یعنی کہ 100% نکالے پھر 100% ایک دن نکال دیتے، آخری دن وہ تو ریوارڈ ہے، مزدوری کا اجر جب اللہ رب العزت دینا چاہے۔ یہاں سے ایک حدیث ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے کہا ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، آپ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، جبریل امین انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اگر قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ کے ہمسائے، اگر مفہوم کہہ رہا ہوں کہ عرش کے قریب رہنے والے ہیں اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ دعا کر کے گئے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہا۔ اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا رمضان کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے فرمایا کہ جو شخص یعنی میں اور آپ ہم سب نے رمضان کا مہینہ پا لیا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ برباد ہو گیا، وہ خائب و خاسر ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود، و مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں، اس کے لیے ویل نامی جہنم کی گھاٹی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک آمین. گویا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے, جیسے بھائی نے کہا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے. اب یہ بات ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا. جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب یہ بلال بھائی محدثین نے لکھا ہے کہ جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے نا تو یا جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا جہنم کی. تو جو رمضان میں فوت ہوا اس کو یہ اعزاز تو حاصل ہو گیا نا کہ جہنم کے تو دروازے نہیں کھلے. دروازے نہیں کھلے تو کھڑکی کیا کھلی ہوگی. اور پھر اللہ کی بھی ایک سنت ہے, اچھی بات کی, اللہ کی بھی ایک سنت ہے, مبارک بات کی کہ اللہ جس چیز سے ابتدا کرتے ہیں نا پھر اس کو جاری رکھتے ہیں. یعنی اگر شروع میں عذاب نہیں دیا تو بعد میں دیں گے رمضان گزرنے کے بعد. تو یہ رمضان کی جو فضائل و برکات ہیں. حضور اقدس ایک حافظ صاحب, کیونکہ میں تو ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں, پکی بات ہے, یہ مانے نہ مانے, ان کی بات سے میرے دل میں جو بات ہے وہ عرض کرتا ہوں. یہ فرمائی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان میں دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہوں گے. ٹھیک ہے, بخشش کا جو آپ نے ایک سما باندھا وہ بخشش کس قدر ہوگی. اس کے باوجود سعید بھائی 4 لوگ جو ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے. بے شک 4 لوگ رمضان میں بھی نہیں بخشے جائیں گے. یہ بدقسمتی دیکھیے, اور اس میں کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی یا اس نے یہ نہیں کیا. کون سا؟ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. خدا کی قسم ذرا سوچئے, وہ نہیں بخشا جائے گا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ جو شراب پیتا ہے, وہ نہیں بخشا جائے گا. اب یہ باقی ساری عبادات جو ہیں یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. دوزخ بند ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. نہیں بخشا جائے گا جو شراب پیتا ہے, نہیں بخشا جائے گا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اب یہ ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا نستعلیق نقطہ ہے جو ناتا اور تعلق توڑتا ہے. ہائے ہائے, اب اماں عائشہ یاد آتی ہیں کہ اماں عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو ام سلمہ ہماری ماں نے کیا کہا تھا کہ وہ چھوٹی ہے, بکری آٹا کھا جاتی ہے لیکن وہ ناتا رکھنے والی ہے. وہ جو ناتا رکھنے کا کردار ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. جو ناتا اور تعلق نہیں رکھتا, خدا کے واسطے اللہ کے ولیو, اگر کسی کزن سے, کسی مامے سے, کسی چاچے سے, کسی پھپھی سے, کسی ہمسائے سے, کسی دوست سے ناراضگی ہے, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ رمضان میں افطاری بعد میں کر لینا, جاؤ اور اسے کہو بھائی میرا دل صاف ہے. کراس دا بورڈ معافی دے دو اور معافی مانگ لو. کراس دا بورڈ. اللہ تعالیٰ رمضان میں ان کو قبول نہیں کرے گا اگر دل کے اندر یہ آپ کے قطع تعلقی جو ہے یہ رہ گئی. اب یہ جو معاملہ ہے نا چوتھا, جس کو کہ اللہ نے قطعی طور پہ رمضان میں بھی معاف نہیں کرنا, حضور یہ بڑا نفیس نقطہ ہے. اسے کہتے ہیں نا لکھائی میں نستعلیق قسم کا نقطہ ہے, اور وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو. اب یہ کینے کو آپ ایکسپلین کریں. حسد رکھنا, بغض رکھنا, اس کے پاس ہے میرے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس فلاں ہے اس کے پاس یہ نہیں. کینہ ہے, رائٹ یا لیفٹ دونوں طرف سے لے لیں, کینہ ہے. کینہ رکھنے والا بھی کسی صورت میں جنت کا حقدار نہیں ہوگا. اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. حضور اقدس اس حدیث کو ذرا آپ کھولیے. بلال بھائی, آج کے آپ کے اس مبارک پروگرام میں یہ جو 4 لوگ آپ گنوائے ہیں, میں ان کو بھی بشارت دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ آپ ان تمام یہ جو آپ نے گناہ گنوائے ہیں, جو برائیاں سیاح جو گنوائی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے. آپ آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ معافی مانگیں, آپ معافی مانگ لیں. یہ جو 4 گناہ ہیں نا, ان 4 کو چھوڑ دیجئے. اور اس مہینے میں یہ گناہ چھوڑنا بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بندوں کو منادی دے دے کر بلا رہی ہے, پکار رہی ہے اللہ کی رحمت کے قریب آئیں. گناہ کے اوپر صرف یہ نہیں کہ رویا جائے, گناہ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ چیخو پکار آہو بکا کی جائے, بس ندامت کا آنسو بھی نہ ہو تو دل کے اندر یہ تصور کے جائے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والی شکل تو بنا لو. جی میں تیرا بندہ ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو حدیثوں میں آتا نہیں کہ اللہ کی ذات کیسے پیار کرتی ہے. یہ نہیں معاملہ سعید بھائی کہ آپ نے کہنا ہے آج اللہ میں I'm sorry اور پھر شروع کر لیں. یہ نہیں بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, دن میں 70 دفعہ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے. اچھا 70 کا مطلب 70 نہیں ہے, 70 کا مطلب لا تعداد ہے, کثرت ہے. 70 کا مطلب کثرت ہے. اگر بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء, وہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع صبح و شام دن رات اللہ کی رحمت. آئیں اللہ کی رحمت کی طرف. آپ جس طرح وہ روزے کی حالت میں ہیں, جس طرح آپ کے لیے باب ریان کھلنا ہے قیامت والے دن. کیا بات ہے, رمضان نے شفاعت کرنی ہے آپ کی. ہم اپنے اوپر حلال کو پابند کر لیتے ہیں, ہم حلال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم نے حلال نہیں کھانا.
اللہ نے اجازت دی ہے حلال کھانا ہے, اللہ کے واسطے ہم نے حلال نہیں کرنا. اب غور فرمائیے, غصہ تو حرام ہے نا, تو یہ جو افطاری اور سحری کے وقت ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور ٹریفک جیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ یلنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ غصہ نکالتے ہیں, یہ اس حرام میں سے اس حلال روزے کو کیسے نکالیں گے پھر؟ اصل میں بنیادی طور پہ میں آج شہری کے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آج الحمدللہ پہلا روزہ, اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے بچے ہوں گے مختلف گھروں میں جنہوں نے روزہ اختیار کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں رکھنے وہ بھی پہلا روزہ رکھ رہے ہیں, جن کا پہلا روزہ ہوگا, جنہوں نے آج زندگی میں گویا اس لذت کو پہلی مرتبہ محسوس کیا ہوگا, اس کیف کو پہلی دفعہ محسوس کیا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو بہت پہلے دن ہی کتنی احتیاط کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے وقت کے ایک لمحہ بعد بھی اضافی ہو جائے اور آپ کوئی چیز کھا لیں, آپ پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ زیر حلق لے جائیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. کتنی احتیاط سے ہم کھانے پینے اور ہاتھ اور حلق کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کتنی ہم تفصیل سے آگاہی دیتے ہیں. بے شک جس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ آگاہی دے رہے ہوتے ہیں, کاش اسی وقت ہی ہمارے لاشعور میں اس امر کو بھی پختہ کر دیا جائے کہ یہ روزہ جسے میں اختیار کرنے جا رہا ہوں یہ صرف میرے ہاتھ اور میرے معدے کا روزہ نہیں ہے, بلکہ یہ میرے کانوں کا روزہ بھی ہے, میری آنکھوں کا روزہ بھی ہے. جیسے بہت ابتدائی لمحے میں مجھے بتایا گیا نا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کیسے روکنا ہے, مجھے یہ بھی تو بتایا جائے نا کہ سننا کیا ہے. بے شک بے شک مزاج کا روزہ ہے, بے شک. اور آپ دیکھیں نا صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اعلی عرفہ حالت یہ کہ آپ کے خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے, آپ کے خیال بھی اس طہارت کے درجے پہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس درجے پہ جو ہے خیال کا روزہ بھی ہو, رابطے میں. دیکھیں نا یہ اچھا یہ وہ اجر ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. یہ جو جیسے قبلہ آپ صاحب نے فرمایا نا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم تک یہ خوشخبری پہنچائی کہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے بس اسے روزے کے طور پہ لکھ لوں میں دوں گا. وہ اصل معاملہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ روزہ جو اختیار کرنا ہے نا, یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے, اور محدثین نے اس پہ کلام کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی نا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اور میں اس کو بتاؤں گا, تو یہ جو اللہ نے اس کے اجر کو متعین نہیں کیا, اسے راز اس لیے رکھا کہ یہ عبادتوں میں بڑی منفرد عبادت ہے جو خالص راز ہے بندے اور اس کے معبود کے درمیان. تو جس درجے پہ یہ راز اعلی عرفہ اخلاص کے درجے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اس اعلی عرفہ درجے کے اجر کے ساتھ یہ انسان کو واپس لوٹایا جاتا ہے. تو حقیقت بات یہ کہ ہم یہ جو آپ نے غصے کی بات کی, یہ جو عدم برداشت کی بات کی, ہمیں بہت ابتدائی دنوں میں ہی اپنے بچوں کو بھی اور خود روزہ اختیار کرتے وقت روزانہ میں تو کہتا ہوں اپنے دسترخوان پر اہل خانہ کو مخاطب کر کے ہمیں اسے مشق کرنا چاہیے اور دہرانا چاہیے کہ بھائی یہ صرف ہاتھ اور حلق کا روزہ نہیں ہے, میرے کانوں کا روزہ بھی. اب اس لمحے کے اگلے لمحے سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں سننی ہے جس میں کسی کا عیب مجھ تک پہنچ رہا ہو. میری آنکھیں جو ہیں میری آنکھیں جو ہیں وہ اس درجے کی کسی غیر ذمہ دارانہ بلا وجہ کا واٹس ایپ نہیں دیکھنا آپ نے, بلا وجہ کہ آپ نے اسکرین ٹائمنگ نہیں کرنا. وہ ایک ابھی ہمارے بچوں کو فون آ رہے ہیں تو مجھے ابھی کان میں بتایا کہ ایک بچے نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے طیبہ, اس نے کہا کہ وہ طیبہ نے 2 چیزیں تو بتا دی تھیں, ایک چکن جنجر جی اور ایک اسٹرابیری شیک. جی بالکل. انہوں نے کہا جناب میں آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں, آپ تیسری طرف توجہ نہیں کر رہے جو انہوں نے کہا تھا. تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری چیز جو ہمارے رمضان میں دسترخوان کی شان ہوتی ہے وہ ہیں پکوڑے, کیونکہ فرائیڈ آئٹمس کے بغیر تو ہمارا دسترخوان مکمل نہیں ہوتا. یہ بات ہے. اور ایک آپ کو یاد ہے ایک شخص نے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے پکوڑے اور سموسے کے خلاف ایک دفعہ نا ویڈیو اپلوڈ کر دی, جو کلاس لی ساری دنیا جہان نے ان کی کہ آپ نے پکوڑوں کے خلاف کیسے. ویسے انہوں نے بھی جس طرح ہولناک منظرنامہ پیش کیا, جس طرح ہولناک منظرنامہ پیش کیا, اس کے بعد تو یہی لگ رہا تھا کہ دوبارہ پکوڑوں کی طرف جو ہے ایکچولی خود کھاتے ہوئے کھا بھی رہے تھے اور لوگوں کو وہ جو تلقین کر رہے تھے وہ ذرا اپوزٹ چین ریئیکشن ہو گیا. طیبہ اس وقت آپ ان سامان کو بھون رہی ہیں؟ جی بالکل, میں چکن جنجر کی تیاری ہے اور میں نے جنجر از ادرک. ہاں جی جنجر, اس میں ادرک زیادہ ہوگا, ادرک کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی, اور میں اس کے لیے تیاری بالکل کی ہے. ایک پین میں نے آئل لیا اور اس میں پیاز ڈالا, اس کو میں سوتے کر رہی ہوں. پھر اس میں چکن ایڈ کروں گی, سارے مسالہ جات جو ہے وہ ایڈ کر کے اچھی طرح بھنائی کر کے پھر ہم اس میں جو ٹماٹو پیوری میں نے بتائی, اس کو دم تو نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں, ٹماٹو پیوری کے ساتھ ہم اس کو کوک کریں گے کیونکہ چکن ہے نا بہت ٹینڈر ہوتا ہے, جلدی کوک ہو جاتا ہے. اور اینڈ میں جو ہے وہ اس میں پھر ہم دہی ایڈ کریں گے,
اس کے ساتھ بھنائی کریں گے اور پھر اس کو ہم جنجر کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کریں گے. کیا بات ہے. تو یہ جو پکوڑے ہیں یہ آلو کے ہوں گے یا مرچ والے ہوں گے؟ یہ آلو کے ہوں گے اور ساتھ اس میں پیاز بھی ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. واہ 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 سبحان اللہ. حضور ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ غصہ حرام ہے. غصہ کرتے ہوئے کوئی جو شخص ہے روزے دار وہ اتنی احتیاط نہیں کرتا جتنا وہ پانی نہ پینے سے کرتا ہے, جتنا وہ کھانا نہ کھانے سے کرتا ہے, گالی نہ دینے سے کرتا ہے. غصہ کرنے سے حرام چیز کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر روزے کا کیا تقدس ہوا؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اس کا جواب دیا, بلکہ یہ حدیث معروف ہے اور موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کی بات, اللہ کے ولی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس بات کو بڑھائیے. آپ یہ کہیے کہ ایسا کوئی سوال آپ کے دل میں مذہبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس کا جواب میرے نبی نے 1400 سال پہلے نہیں دیا ہوا. یہ بات محبت کی نہیں ہے, علم کی بات ہے. اور بات یہ دین کہتے ہیں ہر سوال دین الیوم اکملت. آپ صرف اس آیت کے اوپر غور کریں, دین کو مکمل نہیں کیا, کیا کیا؟ اکمل سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی ایک جز بھی نہیں چھوڑا, 1 انچ بھی نہیں چھوڑا. یہ بات آپ کی 100% درست ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزے دار روزہ رکھ لے اور اس سے کوئی بندہ آ کے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کرے, گالی نکالنا شروع کرے, جو آپ نے ٹریفک کی بات کی ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہنا چاہیے انی صائم, میں روزے سے ہوں. اگر میں نے اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑا ہے, سود بھی چھوڑوں گا, غصہ بھی حرام ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اگر میں نے اللہ کے لیے پقیدہ انسان چیزیں چھوڑ دیتا ہے, بیوی پقیدہ ہے نا, اس کو چھوڑ دیا, دودھ حلال وہ بھی اس کو چھوڑ دیا, کھانا حلال طیب پاک ہر حلال چیز کو چھوڑ دیا. 4-5-6 نام لیں تاکہ اس وقت اور حالات خراب ہوں. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو کہے میں روزے سے, میں تیرے سے لڑنا جھگڑنا چاہتا. پھر دوسرا اینگل رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ بھی بتا دیا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعمہ وشرابہ. جس بندے نے بری بات نہیں چھوڑنی, گالی نہیں چھوڑنی, جھوٹ نہیں چھوڑنا, غیبت نہیں چھوڑنی, چغلی نہیں چھوڑنی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ کھانا پینا چھوڑے. جیسے انہوں نے ابتدا میں کہا تھا نا, بہت سے یہ صحیح حدیث ہے, بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے فاقے اور بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. بہت سے قیام کرنے والے ساری قیام راتوں کو جن کو تھکاوٹ کے ساتھ, کتنی خطرناک بات کر دی حضور اقدس. کیا غصہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ غصہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کے جو مقاصد ہیں وہ ضرور ڈسٹرب ہوتے ہیں. یعنی روزہ مقصد اس لیے آیا کہ انسان اپنی اصلاح کرے, اپنے اخلاق کو بہتر کرے, اپنی عادات کو اطوار کو بہتر کرے. اگر پھر بھی غصہ ہی کرتے چلے جانا ہے تو پھر روزہ رکھنا ایک مطلب کہ جس نے کوئی بری بات نہیں چھوڑنی, برا عمل نہیں چھوڑنا, بری بات اور برا عمل دونوں چھوڑنا ہے, تو روزہ کر حرام رہے تو روزہ حلال رہتا کیسے ہے؟ پھر بس اس میں ایک بڑی سادہ سی بات میں جو آپ سب کی بات کی تائید میں عرض کروں کہ ظاہری طور پر غصہ کرنے سے روزے کا جو جسم ہے وہ متاثر نہیں ہوتا, لیکن اس کی روح بری طرح مجروح ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے, ایک عام فہم زبان میں اگر میں ایسے عرض کروں تو کھانے پینے سے جیسے روزے کا بنیادی قالب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح اس طرح کی جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں, جو منفی رویے ہیں, ان کے اختیار کرنے سے روزے کی روح جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ دونوں میرے بھائی جو ہیں یہ آسانی نہیں زیادہ پیدا کر رہے, ایک کام ہی حرام ہے, اللہ نے اس کو پارشل حرام نہیں کہا, ہے ہی حرام. تو آپ روزے کی حالت میں حرام کام, پھر باقی بھی حرام کام ہے, پھر ان سے بھی نہیں روزے کا کوئی نقصان ہونا چاہیے. باقی آپ کریں گے کوئی حرام کام تو روزہ خراب ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پہ مجھے پھر ایک اور روایت یاد آ گئی, میں وہ سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں, صحابہ ساتھ ہیں آپ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چڑیا ہے, وہ ریت کے ذرات اٹھاتی ہے اور وہ پانی میں پھینکتی ہے, اٹھاتی ہے پانی میں پھینکتی ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو متوجہ کر کے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے ہیں, جبریل, اور جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ یہ جو ریت کے ذرات اٹھا رہی ہے نا, یہ جو چڑیا ہے, یہ اللہ کے بندوں کے گناہ ہیں, اور جس میں پھینک رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ماہ سیام شروع ہو رہا ہے, تو ہم تو لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں گے, اللہ کی رحمت کی طرف آئیں, موجیں ہی موجیں ہیں, بس آ جائیں.
تھوڑا بہت جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, آپ کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گی. اس پہ مجھے ایک حدیث قدسیہ یاد آئی. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے گمان اچھا کرو. حدیث کتنی خوبصورت ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے حدیث کسی دن آپ سے بیان کروں گا. اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ سے. اللہ کہتا ہے میں ویسے ہی پلٹوں گا جیسا مجھ سے گمان ہوگا. تم چل کے آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں گا. تم ایک بالست آؤ گے, میں اتنا آؤں گا. یہ جو حدیث ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے اسید بھائی کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ ہمیشہ گمان اچھا. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. میرا نام عائشہ ملک ہے. میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ روزہ فجر کے وقت بند ہو جاتا ہے, اس کا فجر کی اذان سے کیسے تعلق ہے؟ اذان سے اس کا تعلق اس ماڈرن دور میں تو اب کوئی ایسا سچ باقی نہیں رہا. ہاں اگلے زمانوں میں ہوتا تھا, جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا مت چھوڑو, کیونکہ وہ اذان دیتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے. اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک کر دو, کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی بتائے نہ کہ طلوع فجر ہو چکی ہے اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو اگلے زمانوں میں تو اذان اناؤنسمنٹ تھی ٹائم بتانے کی, لیکن آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں, گھڑیاں ہمارے ہاتھوں پہ بندھی ہوئی ہیں, اور پورے رمضان کا شیڈیول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دنیا کے کسی حصے میں ہوں ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جن میں آپ دنیا کے لاکھوں سٹیز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں, طلوع فجر کا اور غروب آفتاب کا. لہٰذا اس وقت کوئی اذان کی ایسا ضرورت روزے کے حوالے سے باقی نہیں رہی. اذان نماز فجر اور نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے. پہلے اس کو ڈیول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اب اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے. اگرچہ وہ بھی گھڑی دیکھ کے لوگ آتے ہیں, لیکن چونکہ وہ شعار اسلام ہے, اسلام نے اسے تعلیم فرمایا, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو مساجد کے اندر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ختم سحری کے اعتبار سے کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں, اب 10 منٹ رہ گئے ہیں, اس کی کوئی ایسا حاجت نہیں ہے. آپ بس اناؤنسمنٹ کر دیں, وہ اذان کی شکل میں وہ کافی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اذان کو نہ دیکھیں بلکہ آپ گھڑی کو دیکھیں. بعض اوقات اذان 5-7 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو نماز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذانیں آلموسٹ 10-15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس کی پلی لے کر کھانا پینا ترک نہیں کرتے کہ ابھی تو فلاں اذان نہیں ہوئی ہے لہٰذا ختم سحری نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جب ٹائم ٹیبل پہ ختم سحری ہو گیا تو وہ ہو گیا. سنن ابی داؤد میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب اذان شروع ہو تو جو اپنے سامنے موجود ہے جلدی جلدی اس سے حاجت پوری کر لو. اس سے بعد لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ آپ اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اذان کے دوران وہ کھا پی سکتا ہے یا اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے جس نے کھانا پینا پہلے سٹارٹ کیا تھا اور اچانک ٹائم داخل ہو گیا تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھوڑا سا الاؤ ہے. ادروائز اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور اذانیں شروع ہوئی اور پانی پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا, نہ وہ یہ اس قسم کی پلی لے سکتا ہے. یہ اس مجبور شخص کے لیے ہے, جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے, جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے نماز فجر پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے نماز عصر پا لی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. اس کی عادت بنانا کہ اذانوں کے دوران کھاتے پیتے رہنا, ایسا کوئی روزہ نہیں ہوگا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے وہ کیا کہنا چاہیے آدم ہیں جن کو کہ تخلیق کیا گیا بغیر کسی اختلاف میں گئے بغیر. ان کی اگر کہانی دیکھی جائے تو ان کی کہانی کئی حصوں پہ محیط ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اگر آپ باقی سب نبیوں کی یا پیغمبروں کی کہانیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ٹکڑوں کے اندر ملتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی کہانیاں جو کہ آپ کو مکمل مل جاتی ہے. سو جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی دیکھیں گے تو آپ کو یہ قرآن حکیم میں کچھ حصہ ملے گا, کچھ حصہ آپ کو احادیث سے لینا پڑے گا, اور زیادہ تر حصہ اس کا جو ہے وہ تفاسیر میں ہے. اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا زیادہ تذکرہ ہے. اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا ہے تو زمین تخلیق ہو چکی ہوئی تھی. یہ ظاہر ہوتا ہے اشاروں سے, اس لیے کہ اللہ نے, امام کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ سے مٹی کو اکٹھا کیا, زمین کے ہر اطراف میں سے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ گمان کی بات ہے, اب یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا,
گمان کی بات ہے کہ اسی لیے کچھ لوگوں کا رنگ سفید ہے, کچھ لوگوں کا رنگ گندمی ہے, کچھ کا رنگ کالا ہے, کیونکہ ہر جگہ کی جہاں کی مٹی جو تھی وہ اکٹھی ہوئی اور اس سے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی. آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدبودار مٹی تھی, یہ مٹی جو تھی یہ بدبودار تھی اور کھنکھناتی مٹی جو تھی, اس کے ساتھ پیدا کیا اور ان کو جب بنا دیا تو پھر روح جو تھی ان میں داخل کی گئی, اور روح جو تھی وہ سر کی طرف سے داخل کی گئی, اور جب وہ روح سر کی طرف سے داخل ہو رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت چھینک آئی اور آپ نے اس چھینک میں الحمدللہ کہا. اب دیکھیے یہ بات جو ہے یہ کتنی پاکیزہ ہے کہ وہ جو روح تھی اس کے اوپر امام ابن سیری کہتے ہیں کہ روح کیونکہ آزاد تھی تو اس نے ایک جسم کے اندر جاتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کی کہ میں اس اندھیرے ایک پتلے کے اندر کیوں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے کے اندر روح محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب اجالا کیا تو وہ روح جو تھی اس کو جانے کے اندر آسانی ہوئی اور روح اس میں گئی. پھر یہ واقعات جو ہیں یہ آگے چلتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو, اور پھر سوال جواب ہوا کہ یہ تو زمین پہ فساد کرتا ہے. یہاں پہ یہ کہانی بھی شاید جوڑی جائے کہیں پہ کہ فرشتوں کو یہ ڈیٹا کہاں سے ملا تھا کہ یہ تو زمین پر فساد کرتا ہے. تو اس کا مطلب وہ کسی کو تو دیکھ رہے تھے زمین پہ فساد کرتے ہوئے, لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے. آدم جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں, اور پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں جو یہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا, تفسیر میں آتا ہے 50,000 ایئرز کا ٹائم دیا کہ اچھا تم بھی جا کے زمین دیکھو اور تم کیا کرو گے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام الفاظ اور تمام راز جو تھے وہ سکھائے, ہر چیز کا علم دیا. پھر فرشتوں سے جب پوچھا تو فرشتوں نے 50,000 سال بعد کہہ دیا کہ اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں بتاتا ہے. آدم علیہ السلام نے فر بتانا شروع کیا, الف سے اللہ, بے سے بکری, فلاں 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 فلاں, جو اللہ پوچھتے رہے. لیکن ایک مردود جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے, روح کو سجدہ کرنے سے, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور وہ انکار کرنے کی وجہ جو تھی وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد میں سے ہیں. آپ کو یہ ہر گلی, ہر بازار, ہر شخص میں نظر آئے گی. میرے پاس یہ بڑی گاڑی ہے, اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے, میں افضل ہوں وہ چھوٹا ہے, میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں, یہ میرے ساتھ کیسے نماز کے اندر آ کے بیٹھ گیا. یہ ساروں کے اندر تکبر آتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں, میں پاکیزہ ہوں, یہ تو کھنکھناتی بدبودار مٹی سے بنا ہے. اللہ نے اس بات پہ اس ملعون کو وہاں سے نکالا, شیطان کو بھی نکالا جو جنت میں مقیم تھا, اور بعد میں بہت عرصے کے بعد پھر حضرت آدم, شیطان جو تھا وہ نکل گیا. حضرت آدم علیہ السلام اب اکیلے جنت کے اندر قیام پذیر تھے. اب وہ اکیلے کہتے ہیں کہ اداس ہو گئے اور ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا, تو وہ جنت میں گھومتے پھرتے رہتے, لیکن دل کی اداسی کو اللہ نے دیکھا تو اللہ نے ان کے اوپر پھر نیند کو طاری کیا. اور جب نیند طاری کی تو وہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے پہلو میں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پسلی سے, صحیح لفظ ہے پہلو سے, ان کے اماں حوا کو پیدا کیا, ان کا وہ ساتھی. اس لیے جب اماں حوا کو پیدا کیا تو وہ الٹے ہاتھ کی طرف سے کیا, سیدھی طرف سے نہیں کیا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا, انسان کا جو دل ہے وہ اس طرف ہوتا ہے, وہ دل کے قریب والی جگہ سے اماں حوا کو پیدا کیا. اور پھر شیطان نے سانپ کے اندر آ کر جنت میں داخل کر کے, ظاہر ہے یہ حکمت الہی ہے اور کہانی کی صورت میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات, وہاں آ کر کہا, اور یہ بات بھی آج کے ہر شخص میں آپ کو نظر آئے گی, کہا کہ اگر اللہ نے سب کچھ کہا ہے کہ کر لو, اس درخت سے جو تمہیں منع کیا نا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, اس کا پھل نہیں کھانا ہے, وہ پتہ ہے کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے نا تو تمہیں قیامت تک کی زندگی مل جائے گی, قیامت تک کی زندگی مل جائے گی. یہ وہی بات تھی جو کہ شیطان نے اللہ سے اس بغاوت کے وقت کی تھی کہ اگر مجھے آپ نے خلاف رکھنا ہے اس امت کے تو مجھے قیامت تک کا وقت دیجئے. یہ ساری صورتحال جب ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہ پھل کھایا تو پھر ان کے اوپر سے لباس جو تھا ان کا جنت کا اس کو اتار دیا گیا, اور وہ پھر اپنے آپ کو پتوں سے ڈھکنا شروع ہو گیا, یعنی کہ ان کو شروع ہو گیا, اور پھر ان کو معاف تو کر دیا گیا لیکن دنیا میں بھیج دیا گیا, اور اس دنیا میں وہ یہاں پر
ہماری صورت میں آئیں گے. اس میں جو بات میں انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا تو آئندہ بتاؤں گا وہ یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں وہ کیسے پیدا ہوتے تھے, اور حابیل اور قابیل کا کیا واقعہ ہے, اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائے دنیا میں حضرت آدم کے پاس تو انہوں نے ان کو حضرت شیت کے ساتھ افسوس بھی کیا تھا بچوں کے مرنے کا. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام اریبہ زریاب ہے اور میرا علی بھائی سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں روزہ افطار کرنے کا وقت رات کا ہے, جبکہ ہم مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں. غروب آفتاب اور روشنی کے درمیان 8.5 منٹ کا فرق ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آج کے اس ماڈرن دور کے اندر تو اب یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. جو سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں اور سائنس نے جو ترقی کر لی ہے اور ایپس کی فارم میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سن سیٹ کس وقت ہوتا ہے, سن رائز کس وقت ہوتا ہے, تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. باقی یہ جو رات کی ڈیفینیشن ہے اسلام میں, غروب آفتاب ہوتے ہی رات ہو جاتی ہے. جب سورج نیکڈ آئی سے غائب ہو گیا اور سامنے بالکل گراؤنڈ ہے, کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے, تو آپ اسے ڈوبنا ہی شمار کریں گے. اور جو کیلکولیشنز ہیں وہ اسی اعتبار سے ہوئی ہوتی ہیں کہ سامنے کوئی چیز نہ ہو تو اس لیٹ لانگ کے اوپر سورج غروب ہی شمار کیا جائے گا. لہٰذا یہ ضد لگانا کہ ہم نے جب تک سیاہی نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ نہیں کھولنا, یہ بالکل بات ہے. اور اس کے اگینسٹ دوسری طرف یہ ضد لگانا کہ پرانے جو ہمارے ٹائم ٹیبل غلط بھی بنے ہوئے ہیں جن میں 5-7 منٹ کا فرق ہے, صرف اس چکر میں کہ روزہ جلدی کھولنا ہے. غروب آفتاب سے پہلے بھی کھولنے والے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے فالو نہیں کرنا.